ماریا نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ یس کمین، اندر سے باس کی بھاری آواز سنائی دی اور ماریا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کیا رپورٹ ہے ماریا، تم بہت جلد واپس آ گئی؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وکٹری باس، آپ تو جانتے ہیں کہ ماریا اس طرح کا کھیل کھیل سکتی ہے، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر پرس کھول کر اس نے اس میں سے طے شدہ فائل نکالی اور اسے کھول کر باس کے سامنے رکھ دیا۔ کیا مطلب، کیا تم فارمولہ لے آئی ہو؟ باس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یس باس، یہ فارمولہ ہے، ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا، اس بار تم نے واقعی کمال کر دیا ماریا، مجھے تو یہی رپورٹ ملی تھی کہ تم نے ابھی تک سیکشن کو طلب ہی نہیں کیا اور اب تم فارمولہ بھی لے آئی ہو۔ باس کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی ماریا اپنے مشن میں کامیاب ہوئی ہے، اور ماریا کا چہرہ فخریہ مسکراہٹ سے جگمگا اٹھا اور باس نے فائل کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ ویری گڈ، یہ واقعی اصل فارمولہ ہے، ویری گڈ ماریا، تم نے واقعی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب تفصیلات بتاؤ، باس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور فائل اٹھا کر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں ڈال کر دراز بند کر دی۔ کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ہیں باس، آپ نے برائٹ کلب کے البرٹ کو یہ ٹپ دی تھی، میں اینڈرسن سمیت پاکیشا پہنچی اور پھر اینڈرسن نے البرٹ کے بارے میں میری خصوصی ہدایات پر تفصیلات اکٹھی کیں۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر میں نے ایک پلاننگ کی اور نتیجہ یہ کہ البرٹ پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گرا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، تفصیل بتاؤ کیسے ہوا یہ سب کچھ، باس نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اور ماریا نے فن اینڈ فیئر نامی میلے میں جانے اور پھر وہاں ہونے والی ساری کارروائی کی مکمل تفصیلات بتا دیں اور بتایا کہ کس طرح وہ البرٹ کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر پہنچی اور اس نے ملازمے کو وہاں سے ہٹوا دیا۔ ویری گڈ ماریا، واقعی تم نے انتہائی نفسیاتی پلاننگ کی تھی، باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس پر تشدد کیا تو پتہ چلا کہ اصل آدمی پاکیشا کے دارالحکومت سے کچھ دور ایک نواحی قصبے دلاور گڑھ کا جاگیردار سردار شیر زمان ہے، جو سائنسدان بھی ہے، اور اس نے وہاں ایک باغ میں خفیہ لیبارٹری بھی بنا رکھی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے اس کے ساتھیوں کے نام اور پتے اور فون نمبرز پوچھے، اور اس کے بعد اس البرٹ کو ہلاک کر کے میں نے اینڈرسن کو فون کیا اور اسے وہیں کوٹھی پر بلوایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اینڈرسن آواز نقل کرنے کا ماہر ہے، البرٹ کی آواز وہ پہلے ہی سن چکا تھا، چنانچہ میرے کہنے پر اس نے البرٹ کی آواز میں اس کے ساتھیوں کو فون کیا اور انہیں فوری طور پر کوٹھی میں طلب کر لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک غیر ملکی عورت آئی ہوئی ہے جو ایک بڑا کام ان سے کروانا چاہتی ہے، چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اینڈرسن نے انہیں ایک الگ کمرے میں پہنچا دیا، اس نے اس دوران مقامی میک اپ کر لیا، اور جب سب وہ اکٹھے ہو گئے تو میرے اشارے پر اینڈرسن نے فائر کھول دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آٹھوں کے آٹھوں ایک لمحے میں ہلاک ہو گئے۔ وہاں البرٹ کی رہائش گاہ سے ہمیں میک اپ باکس بھی مل گیا تھا اور اس کے ساتھ ضروری اسلحہ بھی۔ ہم دونوں نے اپنا میک اپ کیا اور اسلحہ ساتھ لیا اور البرٹ کی ہی ایک پرائیویٹ کار لے کر اس کی کوٹھی سے باہر آ گئے۔ میرا سامان البرٹ نے پہلے ہی کوٹھی میں ہوٹل سے منگوا لیا تھا، میں نے وہ سامان بھی کار میں رکھا اور پھر ہوٹل پہنچ کر اینڈرسن نے بھی خاموشی سے اپنا سامان لے لیا۔ وہ وہیں ہوٹل کے ہی ایک بک سٹال سے ہم نے نقشہ خریدا اور دلاور گڑھ کا راستہ چیک کر کے ہم سیدھے دلاور گڑھ سردار شیر زمان کی حویلی میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں اپنے آپ کو آثار قدیمہ کے بین الاقوامی ادارے کے رکن بتایا اور یہ بتایا کہ ہم اس علاقے میں آثار قدیمہ کی تلاش میں آئے ہیں۔ وہ سردار شیر زمان کوٹھی میں موجود نہ تھا اور اس کے بچے بھی کہیں گئے ہوئے تھے، صرف وہاں ملازم تھے، اور ملازموں نے ہمیں پہنچنے پر سردار شیر زمان کو بلوا لیا۔ وہ ویسے بے حد ذہین آدمی تھا، اسے ہم پر شک بھی پڑا، لیکن ظاہر ہے میری اداکاری کے سامنے اس کی ذہانت کا چراغ کیسے جل سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے مطمئن کر لیا، چونکہ رات پڑ چکی تھی اس لیے اس نے ہمیں رات حویلی میں بسر کرنے کی دعوت دی، اور پھر جب ملازم اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے تو میں نے اینڈرسن کو اشارہ کیا اور خود میں سردار شیر زمان سے باتیں کرتی رہی۔ اینڈرسن نے ایک ایک کر کے حویلی کے تمام ملازموں کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ہم نے سردار شیر زمان کے سر پر وار کیا اور اسے بے ہوش کیا، پھر اسے ایک کرسی پر باندھا اور اسے ہوش میں لا کر اسے وہ فارمولہ طلب کیا۔ سردار شیر زمان ہاسا سخت جان ثابت ہوا، مگر میرے تشدد کے سامنے آخرکار وہ ہار گیا اور اس نے وہیں کوٹھی کے ایک تہخانے میں خفیہ سیف میں موجود وہ فارمولہ ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ ہم نے وہ فارمولہ حاصل کیا اور سردار شیر زمان کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو وہ تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم فارمولہ لیے خاموشی سے کار میں بیٹھے اور واپس دارالحکومت پہنچ گئے۔ ایک پبلک فون بوتھ سے ہم نے ایئرپورٹ فون کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ گریٹ لینڈ کے راستے ایگریمنٹ جانے والی ایک فلائٹ میں وہ 2 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے، کاغذات موجود تھے، اس لیے گریٹ لینڈ کی ٹکٹیں لیں اور اس فلائٹ کے ذریعے گریٹ لینڈ پہنچ گئے۔ وہاں ایک چارٹر تیاری کے ذریعے ہم اطمینان سے یہاں فن لینڈ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ سے ہم دونوں نے اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر پہنچے، اپنا وہ مستقل میک اپ ختم کیا جس میں ہم مشن پر گئے تھے،
اور اب میک اپ میں ہمارے کاغذات تھے، پھر وہاں سے میں فارمولا لے کر یہاں آ گئی ہوں۔ ماریا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف تم نے مشن کامیابی حاصل کر لی بلکہ وہاں سے یہاں پہنچنے تک اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ گڈ شو ماریا، واقعی تم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں ماریا، باس نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، مجھے معلوم ہے کہ وہاں سردار شیر زمان کی قتل کی انکوائری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس بھی حرکت میں آ جائے، لیکن وہ ہمارے متعلق سوائے ناموں کے اور کچھ بھی نہ جان سکیں گے، اور ماریا اور اینڈرسن تو عام سے نام ہیں۔ کاغذات وغیرہ گریٹ لینڈ کے تھے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ گریٹ لینڈ میں سرکھپاتے پھریں گے، ماریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہارے کارناموں کی طویل فہرست ہے، ایک اور شاندار کارنامے کا اضافہ ہو گیا، باس نے کہا، اور ماریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو باس، ماریا نے کہا اور مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، وہ اب جا کر اپنی رہائش گاہ پر اطمینان سے سونا چاہتی تھی تاکہ رات کو تازہ دم ہو سکے۔ اینڈرسن نے اس مشن کی کامیابی کی خوشی میں اسے باقاعدہ جشن کی دعوت دی ہوئی تھی، اور وہ خود بھی مشن کی کامیابی میں بھرپور انداز میں جشن منانے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رہائش گاہ پہنچ کر سیدھی اپنے خاص کمرے میں آ گئی اور اطمینان سے آرام دہ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، پھر اسے سوتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مسلسل گھنٹی بجتی ہوئی ماریا کے کان میں پڑی اور اس نے اسے نیند سے جگا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماریا بول رہی ہوں، ماریا نے نیند بھرے لہجے میں کہا۔ باس اسپیکنگ، دوسری طرف سے باس کی بھاری آواز سنائی دی اور ماریا بے احتیاط چونک پڑی۔ اس کے ذہن پر چھایا ہوا نیند کا خمار یکلخت دور ہو گیا۔ یس باس، ماریا نے اس بار ہوشیار لہجے میں کہا۔ ماریا، جو فارمولا تم لے آئی ہو وہ نامکمل ہے، اس کا ایک خاص حصہ غائب ہے، دوسری طرف سے باس نے کہا تو ماریا بے احتیاط اچھل کر بیڈ سے بیٹھ گئی۔ نامکمل ہے؟ کیا مطلب باس؟ یہ وہی فارمولا ہے جو سیف میں موجود تھا اور تو کوئی کاغذ موجود نہ تھا، ماریا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے فارمولا ڈیفنس سیکرٹری کو بھجوایا تھا، ان کی طرف سے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ سائنسدانوں نے اسے چیک کیا ہے، یہ ادھورا ہے، اور نہ صرف ادھورا ہے بلکہ ایک لحاظ سے یہ فارمولے کا ابتدائی تمہیدی حصہ ہے، اصل فارمولا اس فائل میں موجود ہی نہیں اور اس کے بغیر یہ کاغذات کسی کام کے نہیں، باس نے کہا۔ او ویری بیڈ، مجھے تو اس کا خیال تک نہ آیا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے باس، وہ سردار شیر زمان بھی ہلاک ہو چکا ہے، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی لیبارٹری کو جا کر چیک کیا جائے، شاید اس نے اس کا باقی حصہ وہاں رکھا ہو، ماریا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہو ہمیں بہرحال اصل فارمولا چاہیے، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں کل اینڈرسن کو ساتھ لے کر دوبارہ پاکستان چلی جاتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں اصل فارمولا تلاش کر لاؤں گی، ماریا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے ویسے پاکستان میں اپنے خاص مخبروں کو ہدایات دے دی ہیں تاکہ تمہارے وہاں آ جانے کے بعد وہاں ہونے والے واقعات کے بارے میں رپورٹ مل سکے۔ وہ رپورٹ ملتے ہی میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کاش مجھے اس وقت ذرا بھی خیال آ جاتا کہ یہ فارمولا ادھورا ہے تو میں اس سردار کی ہڈیوں سے بھی فارمولا نکلوا لیتی، بہرحال ٹھیک ہے، لازماً اس کا باقی حصہ لیبارٹری میں ہوگا، ماریا نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور ماریا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماریا بول رہی ہوں، ماریا نے کہا۔ ارے کیا ہوا، یہ تمہارا لہجہ کیسا ہے، کیا کونین چبا رہی ہو، ارے جشن کی تیاری اور لہجہ اس قدر بور، کیا مطلب؟ دوسری طرف سے اینڈرسن کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لعنت بھیجو جشن پر، یہاں الٹا جشن گلے پڑ گیا ہے، ماریا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہو، الٹا جشن گلے کیسے پڑ گیا ہے، اینڈرسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ابھی باس کا فون آیا ہے، جو فارمولا ہم لے کر آئے ہیں وہ نامکمل ہے۔ نامکمل کیا؟ یوں سمجھو کہ صرف اس کا ابتدائی حصہ اصل فارمولا ہے ہی نہیں، ماریا نے کہا۔ او ویری بیڈ ماریا، تم نے یہ بات کر کے ساری خوشی ہی ختم کر ڈالی ہے، بہرحال اب کیا کرنا ہے، کیا دوبارہ جانا ہوگا؟ مگر وہ سردار شیر زمان تو ہلاک ہو چکا ہے، اینڈرسن نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جانا تو ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے، باس نے وہاں ہمارے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں اپنے محسوس آدمیوں کے ذریعے رپورٹ طلب کی ہے، وہ رپورٹ مل جائے تو پھر اس کی روشنی میں کوئی پروگرام بناؤں گی، ماریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب جشن والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اس لیے گڈ بائے، اینڈرسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ماریا نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں پہنچا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو عمران نے اس کو کوئی بات کرنے کی بجائے اسے صرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ کیا بات ہے عمران صاحب، خیریت ہے؟ اس قدر پریشان تو آپ پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے، بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی الجھن پہلے کبھی پیش بھی نہیں آئی، عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ کون سی الجھن، مجھے بھی کچھ بتائیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
اماں بی کے ایک دور کے رشتہ دار ہیں سردار شیر زمان، وہ دلاور گڑھ کے جاگیردار ہیں۔ مجھے ان سے پہلے تعارف میں نہ صرف کبھی کبھار ان کا نام ضرور سنا ہوا تھا، ان کی بیٹی آسمہ جو میری بہن سریا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ بہرحال چند روز پہلے میں اماں بی اور سریا کے ساتھ دلاور گڑھ گیا تھا تو سردار شیر زمان سے ملاقات ہوئی اور مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ سردار شیر زمان نہ صرف جاگیردار ہیں بلکہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں ماسٹر ڈگری بھی لی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے ایک باغ کے تہانے میں ایک خفیہ لیبارٹری بھی بنائی ہوئی ہے اور ان دنوں ایک اہم ترین فارمولے پر کام کر رہے ہیں جسے انہوں نے مائنڈ کنٹرولر کا نام دے رکھا تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مائنڈ کنٹرولر کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا تو عمران نے اسے ایک تفصیل بتا دی۔ او واقعی یہ تو اہم دفاعی ہتھیار بن سکتا ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، سردار شیر زمان کو بھی اس کا احساس تھا، لیکن انہوں نے حکومت یا اس کے کسی ادارے سے امداد یا تعاون لینے کی بجائے اس کی حفاظت کی ازحد پرائیویٹ طور پر انتظامات کیے تھے۔ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی جسے انہوں نے ٹاپ سرکٹ کا نام دے رکھا تھا۔ دارالحکومت میں برائٹ کلب کے مالک البرٹ کو انہوں نے اپنا ماتحت بنایا اور البرٹ نے آگے 8 ساتھیوں کے ساتھ یہ تنظیم قائم کی۔ بقول سردار شیر زمان وہ صرف فون پر البرٹ سے بات کرتے تھے اور البرٹ کو بھی یہ علم نہ تھا کہ ٹاپ سرکٹ کا چیف سردار شیر زمان ہے، اور بقول سردار صاحب کے اسے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے ذمہ انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر کوئی گروپ ان کی اس ایجاد کے لیے آئے تو وہ اس کی نگرانی کریں۔ پھر بقول سردار شیر زمان کے ایک گروپ آیا بھی صحیح، جسے ٹاپ سرکٹ والوں نے چیک کر کے ختم کر دیا۔ مجھے انہوں نے یہ تفصیل بتائی تو میرا خیال تھا کہ مضافات میں رہتے ہوئے کسی کو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ایک بظاہر جاگیردار سائنسدان بھی ہوگا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور میں نے کچھ زیادہ خیال نہ کیا۔ البتہ سردار شیر زمان کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں کسی قسم کی ضرورت پڑے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میرے فلیٹ پر مجھ سے بات کر لیں۔ پھر کل اچانک سپرنٹینڈنٹ فیاض میرے فلیٹ پر آیا تو اس نے بتایا کہ سردار شیر زمان شدید زخمی حالت میں اپنی حویلی میں پڑے پائے گئے ہیں، انہیں ملازموں نے ہسپتال پہنچایا ہے۔ ڈیڈی نے رشتہ داری کی وجہ سے فیاض کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ سردار شیر زمان کے زخمی ہونے کی انکوائری کریں۔ ویسے ان کا اپنا خیال تھا کہ یہ سب کچھ جائیداد کے کسی جھگڑے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے فیاض کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کچھ روز پہلے دلاور گڑھ جا چکا ہوں، اس لیے فیاض میرے پاس آیا تھا۔ میں نے ہسپتال فون کیا تو ڈاکٹر اسلام جو اسپیشل وارڈ کے انچارج ہیں، انہوں نے سردار شیر زمان پر انتہائی بے رحمانہ انداز میں تشدد کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ چونکہ میں مائنڈ کنٹرولر کے اس سارے پس منظر سے واقف تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کے فارمولے کے حصول کے لیے کیا گیا ہوگا۔ میں نے ٹائیگر کو کال کیا اور برائٹ لو کے بارے میں البرٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو ٹائیگر نے ایک نئی کہانی سنا دی کہ البرٹ اپنی کوٹھی میں اپنے 8 ساتھیوں سمیت مردہ پڑا ہوا ملا ہے اور البرٹ پر بھی بے رحمانہ انداز میں تشدد کیا گیا ہے۔ اس طرح بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سب کچھ واقعی اس فارمولے کے حصول کے لیے کیا گیا ہے۔ میں فیاض کے ساتھ دلاور گڑھ گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کے 6 ملازم اور ان کے اہل خاندان کو ان کے گھر والوں میں ہی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور حویلی کے ایک خفیہ تہانے کا خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا ہے۔ سیف خالی تھا، البتہ لیبارٹری اور وہاں کام کرنے والے محفوظ تھے، لیکن لیبارٹری کے انچارج نے بتایا کہ اس فارمولے کے بارے میں وہ ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتے کیونکہ سردار شیر زمان خود ہی ہدایات دیتے تھے اور وہ صرف ان کی ہدایات پر اتنا ہی کام کرتے تھے جتنا وہ کہتے تھے۔ وہاں لیبارٹری میں بھی ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں فارمولہ رکھا جا سکتا۔ اس سے میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ فارمولہ یقیناً اسی سیف میں رکھا گیا ہوگا جو مجرم لے اڑے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ رات کو ایک غیر ملکی جوڑا کار میں حویلی پہنچا تھا۔ اس وقت سردار صاحب لیبارٹری میں تھے، ملازموں نے انہیں کال کیا تو وہ حویلی پہنچ گئے اور پھر وہ اس غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر اس جوڑے کو رات کو ہی کار میں واپس دارالحکومت جاتے دیکھا گیا۔ کار کے بارے میں تفصیلات بھی مل گئی۔ ادھر ٹائیگر نے اس دوران جو انکوائری کی اس کے مطابق ہوٹل مون سٹار میں گریٹ لینڈ کی ایک سیاہ عورت ماریا اور اس کا ساتھی اینڈرسن وہ 2 مختلف کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماریا ساحل سمندر پر منعقد ہونے والے میلے فن اینڈ فیئر گئی۔ اس میلے کا ٹھیکہ برائٹ کلب کے البرٹ کے پاس تھا۔ البرٹ نے وہاں میلے میں اپنا کلب قائم کر رکھا تھا اور خود وہ شام کو 2-3 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ ماریا تقریباً نیم مریا لباس میں جب کلب میں پہنچی تو وہاں گنڈوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہنگامہ ہوا اور ماریا کا اسکرٹ پھٹ گیا اور تقریباً اریا ہو گئی۔ البرٹ نے اسے گنڈوں سے بچایا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ پھر وہاں اس کے آدمی نے میلے کے ایک اسٹال سے نیا اسکرٹ لا کر دیا اور اس کے بعد وہ ماریا البرٹ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر میلے سے روانہ ہو گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ البرٹ اسے اپنی کوٹھی میں لے گیا جہاں 2 ملازم تھے جنہیں البرٹ نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ کل صبح آئیں۔ دوسرے روز صبح ان ملازموں کی واپسی پر ہی البرٹ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس کار کو تلاش کیا گیا تو کار ایئرپورٹ کی پارکنگ میں مل گئی۔ مزید تحقیقات پر یہ معلوم ہوا کہ یہ جوڑا اس کے کاغذات کے مطابق گرین لینڈ کے رہنے والے تھے اور ان کا نام ماریا اور اینڈرسن تھے۔
चनाचे मैंने फ्लैट से ही खसूसी ट्रांसमीटर पर ग्रेट लैंड में फॉरेन एजेंसियों को उन दोनों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा तो मुझे रिपोर्ट मिल गई कि ये दोनों एयरपोर्ट पर ज़रूर देखे गए, लेकिन उसके बाद ये किधर गए कोई पता नहीं चल सका। ग्रेट लैंड की दारुल हुकूमत तो वैसे भी इंसानों का जंगल है और मुझे यकीन है कि ये लोग महसूस मेकअप में होंगे जिसे उन्होंने एयरपोर्ट से निकलकर साफ कर दिया होगा। बहरहाल मैंने अपने एजेंटों को हिदायत दे दी है कि वो उन्हें तलाश करने की कोशिश करते रहें। और इधर आज सुबह ये ट्रेजिडी हुई कि सरदार शेर जमान की हालत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों की बेपनाह कोशिशों के बावजूद वो इसी बेहोशी की आलम में ही वफात पा गए हैं। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, और अब ब्लैक जीरो के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात नुमायां हो गए थे। इसका मतलब है फिलहाल इस फार्मूले और मुजरिमों का सुराग खत्म हो गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इसीलिए तो परेशानी है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि शायद ग्रेट लैंड के फॉरेन एजेंट इस मारिया और एंडरसन का कोई सुराग निकाल लें, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। अगर आप कहें तो मैं लाइब्रेरी चेक करूं, शायद उनके बारे में कोई इशारा मिल जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। वेरी गुड, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। हालांकि सबसे पहले मुझे यही बात सोचनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से वो दानिश मंजिल में आया था उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट नजर आई थी। ख्याल में शायद बूढ़े हो गए हों, लेकिन बज़ाहिर तो आप अभी भी नौजवान हैं, बल्कि ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ खुदा का शुक्र है, इसका मतलब है अभी स्कोप बाकी है। बाकी हालात का बूढ़ा तो वैसे भी बेज़रर हो जाता है और बेज़रर शोहर तो नायाब जिन्स होता है, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो बेएहतियात हंस पड़ा। फिर वो उठा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो लाइब्रेरी को जाता था। इमरान ने ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने टाइगर को कॉल करना शुरू कर दी। टाइगर अटेंडिंग बॉस ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इस मारिया और एंडरसन के बारे में मजीद कोई तफसीलात मालूम हुई, इमरान ने पूछा। बॉस, मैंने उन ढूंढों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने मेले में मारिया को अगवा करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक ये सब कुछ बाकायदा एक ड्रामे के तहत किया गया। उन्होंने इस ड्रामे के लिए भारी मुआवजा मिला था। उन्हें खास तौर पर यह हिदायत की थी कि वो खींचातानी के दौरान उसका स्कर्ट फाड़ कर उसे अर्या कर दें, और उन्होंने ऐसे ही किया। फिर जैसे ही अल्बर्ट ने मुदाखलत की तो वो तयशुदा प्लान के मुताबिक भाग गए। जिस गैर मुल्की ने उन्हें मुआवजा दिया था उससे ये मालूम हुआ है कि ये उस मारिया का साथी एंडरसन था। ओवर एंड ऑल, टाइगर ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था। ऐसा सिर्फ अल्बर्ट की महसूस नफ्सियात से फ़ायदा उठाने के लिए किया गया था, लेकिन इससे हमारे केस में कोई मदद नहीं मिल सकती। तुम उनका कोई ऐसा क्ल्यू तलाश करो जिससे उनके बारे में कोई ठोस क्ल्यू मिल सके। ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने कोशिश की है बॉस, एक बात को तो इल्म हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अहम बात नहीं है। ओवर, टाइगर ने हिचकिचाते हुए कहा। कौन सी बात, खुलकर बताओ। ओवर, इमरान का लहजा यकला सर्द हो गया। बॉस, मैंने एंडरसन और मारिया के कमरों में सर्व करने वाले वेटर से पूछगछ की है। उसने एक बात बताई है कि एक बार जब ये एंडरसन मारिया के कमरे में मौजूद था, वो शराब देने के लिए अंदर गया तो वो दोनों आपस में ऐसी जुबान में बातें कर रहे थे जो फनलैंड की मुकामी जुबान है, लेकिन उसे देखकर उन्होंने अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी। ओवर, टाइगर ने कहा। क्या ये वेटर फनलैंड की मुकामी जुबान से वाकिफ़ है। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, उसने मुझे बताया कि वो वेटरी के सिलसिले में पूरी दुनिया घूम चुका है। फनलैंड भी वो काफ़ी अरसे से रहा है, इसलिए वो जानता है कि फनलैंड की जुबान की मुकामी ज़ुबान कौन सी है। और ना सिर्फ जानता है बल्कि वो ये ज़ुबान समझ भी लेता है, लेकिन बोल नहीं सकता। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। और ये तो इंतहाई अहम बात है। उस वेटर से तुमने पूछा कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। ओवर, इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन उसने बताया कि वो आहिस्ता बातें कर रहे थे, इसलिए वो सिर्फ चंद अल्फाज ही सुन सकता था। मैंने उन अल्फाज के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने जो अल्फाज सुने थे उनमें से एक था स्टेन और दूसरे अल्फाज का मानी ब्लैक टॉप हो सकता है। टाइगर ने कहा। ब्लैक टॉप स्टेन, ठीक है। बहरहाल तुम अपनी तहकीकात जारी रखो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे में मायूसी के तासुरात नुमाया थे। कुछ नहीं है उन दोनों के मुताबिक, ब्लैक जीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुमने किस मुल्क की फाइलें देखी है। इमरान ने पूछा। ग्रेट लैंड की। क्यों। ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। अब जाकर फन लैंड की फाइलें चेक करो और अगर वहाँ उनके नामों के साथ अस्टेन और ब्लैक टॉप के नाम में नजर आए तो वो फाइल ले आना, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो दोबारा उठा और फिर उसकी वापसी फौरन ही हो गई। ब्लैक टॉप की फाइल मौजूद है इमरान साहब, लेकिन एंडरसन और स्टेन नाम की कोई फाइल नहीं है। ब्लैक जीरो ने हाथ में पकड़ी हुई एक पतली सी फाइल इमरान की ओर बढ़ाते हुए कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए फाइल उसके हाथ से ली और उसे खोलकर देखने लगा। तो ये ब्लैक टॉप फनलैंड की खुफिया मगर सरकारी एजेंसी है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और उसके साथ ही उसने फाइल बंद कर दी। सरकारी एजेंसी, मगर इसका ख्याल आपको कैसे आ गया। ब्लैक जीरो ने हैरान होकर पूछा और इमरान ने उसे टाइगर की रिपोर्ट के मुतालिक बता दिया। वो तो इसका मतलब है कि ये मारिया और एंडरसन ग्रेट लैंड के नहीं बल्कि फनलैंड के रहने वाले हैं और इनका ताल्लुक उस ब्लैक टॉप से है। ब्लैक जीरो ने इस अंदाज में सर हिलाते हुए कहा जैसे उसने कोई इंतहाई ला एंजल मसला हल कर लिया हो। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि इतनी सी बात भी ना सोच सकूं।
سرخ کور والی فون ڈائری نکالو ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کی تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے دراز کھول کر ڈائری نکالی اور اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ڈائری کھول کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد اس نے ڈائری بند کی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سارے نمبر ڈائل ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کال کر رہا ہے اور یہ کال یقیناً فن لینڈ کی جا رہی ہوگی، لیکن وہ پہلے ہی عمران کے طنز کی وجہ سے شرمندہ ہو چکا تھا، اس لیے اس بار اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ یس برادر کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، گریٹ رینجمنٹ سے بات کراؤ، میں پاکیشہ سے بول رہا ہوں، پرنس آف ڈھمب۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک بوڑھی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے بولنے والا شدید نشے کی حالت میں بول رہا ہو۔ کون سا پرنس بول رہا ہے؟ بولنے والے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پرنس آف ڈھمب فرام پاکیشہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈھمب پاکیشہ؟ او ارے ہاں یاد آ گیا، ٹھیک ہے مگر بڑے عرصے بعد بات کی ہے، بولو کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا یہ فون محفوظ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ محفوظ؟ او یہ بات ہے، نہیں اس فون پر بات نہیں ہو سکتی، میں تمہیں دوسرا فون نمبر دیتا ہوں، وہاں 10 منٹ بعد فون کرنا، رینجمنٹ نے اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس نے رک کر فون نمبر بتانا شروع کر دیا۔ اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ فن لینڈ کا سب سے بڑا مخبر ہے، کئی سال پہلے اس سے کام پڑا تھا، معاوضہ تو بڑا لیتا ہے لیکن معلومات درست مہیا کرتا ہے۔ بلیک زیرو کے پوچھنے پر پہلے ہی عمران نے اسے گریٹ لینڈ رجمنٹ کے بارے میں تفصیل بتا دی اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد عمران نے گریٹ رجمنٹ کے بتائے ہوئے نمبر پر دوبارہ کال ملائی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ رجمنٹ نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔